دوستوں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، راتیں عبادت سے جگمگا اٹھتی ہیں اور ایک خاص نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ تراویح کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ کتنی رکعات ہیں؟ اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ آج ہم اسی مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری واضح دلیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ تراویح کا مطلب کیا ہے۔ تراویح عربی شبد تربیحہ سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے آرام کرنا، کیونکہ صحابہ کرام لمبی قرأت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہر 4 رکعات کے بعد تھوڑا آرام کرتے تھے، اس لیے اس نماز کو تراویح کہا گیا۔ تراویح کی حقیقت کیا ہے؟ تراویح دراصل رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی قیام اللیل تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ حالانکہ قرآن میں تراویح کا نام لے کر حکم نہیں آیا، لیکن رمضان کی راتوں کی عبادت کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تراویح کی دلیل حدیث سے سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 37، صحیح مسلم صفحہ نمبر 759۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام تراویح کی قیام یعنی تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ جماعت سے تراویح پڑھنے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان میں کچھ راتوں میں صحابہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور فرمایا، مجھے ڈر تھا کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 1129۔ اس سے ثابت ہوا کہ تراویح جماعت سے پڑھنا سنت ہے۔ 20 رکعات کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا گیا اور 20 رکعات تراویح کا اہتمام ہوا۔ انہوں نے فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 2010۔ یہ بدعت سے مراد نیا طریقہ نہیں بلکہ سنت کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ تراویح کتنی رکعات پڑھیں؟ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ 8 رکعات کچھ علماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ 20 رکعات اہل سنت کے چاروں اماموں یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا مشہور قول ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ رہیں اور اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تراویح کی فضیلت، گناہوں کی معافی، قرآن سننے اور سمجھنے کا موقع، دل کی صفائی، جنت کا سبب۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے ساتھ نماز پوری کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 806۔ عورتوں کے لیے تراویح۔ دوستوں، عورتیں بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ ان کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر پردے اور ادب کے ساتھ مسجد جائیں تو بھی جائز ہے۔ تراویح کا وقت۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہے۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہیں۔ تراویح صرف نماز نہیں بلکہ قرآن سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آئیے اس رمضان ہم پکا ارادہ کریں اور تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور تراویح کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔